السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، عورتیں بنا کسی وجہ کے کیوں روتی رہتی ہے؟ جس گھر میں عورتیں روتی ہے تو اللہ اس گھر کے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ محترم ناظرین، عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ یہ بات سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ پاک معاف کرتا ہے، دنیا والے نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے گھر کی طرف برکت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں گھر کی عورتیں روتی ہے، اپنے مردوں کے اعمال کی وجہ سے دکھی ہوتی ہے، تو اللہ اس گھر کی طرف رزق و برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اولاد کو مرد کی اور دولت کو عورت کے نصیب میں رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق و برکت اور خوشحالی مسلسل قائم رہے تو اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کرو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، کیونکہ جس گھر میں عورتیں اپنے مرد کے لیے دعا کرتی ہے تو ان مردوں کی کامیابیوں کے راستے اللہ کے خاص فرشتے بناتے ہیں، اور یوں اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کی وجہ سے روتی ہے تو چاہے وہ مرد کتنی بھی محنت کرتے ہو، وہ اپنے کاموں میں مشکلات اور رزق میں تنگی پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات پہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور یقیناً آپ نے عورتوں کو منہ چھپا کر روتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان میں ہماری ماں، بہن اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے، تو چلے آپ کو اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، آپ بے وجہ کیوں روتی ہے؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، اماں، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کرتا، ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان، عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہے؟ یہ ذرا سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہے؟ تو اس پر باپ نے بھی یہی کہا، بیٹا، کیونکہ وہ عورتیں ہیں، اسی لیے وہ بات پر روتی ہے۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا، کیونکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرا سی بات پر رونے کیوں لگتی ہے۔ پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا، بس یہی سوچ کر وہ لڑکا ان بزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرنے لگا۔
کہ بزرگ انکل میرے دل میں ایک سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں کا جواب ملنے پر وہ لڑکا اپنا سوال کرنے لگا کہ ایک سوال میرے ذہن میں کئی دنوں سے گردش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتیں ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات پر بے وجہ رونے لگتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے جب عورتوں کو پیدا کیا، اللہ نے جب عورتوں کو بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے، اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے، اور وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنے کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے دھتکار جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندانوں کے ہر غم اور ہر پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے، چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے میں بھی اس اولاد کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورت کا ہر طرح سے خیال کرے، ان کی عزت کرے، عورتوں کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہو، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورتوں کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا
پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے ہی عورتوں پہ ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو غلام سمجھنا۔